أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. वतरल अर्दा हामिदतन, और तू देखता है ज़मीन को बंजर, फ़ायदा अंजलना, और जब हमने नाज़िल किया अलैहल मा, उसके ऊपर पानी, अहतज़्ज़त वरबत, तो वो तरोताज़ा हो गई, फूल गई, वअंबतत मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज, और उसने हर तरह की
خوش رنگ نباتات نکالنی شروع کر دیں۔ آیت کے پچھلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے انسان کی تخلیق کی دلیل دی کہ میں نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، حالانکہ اس کا وجود بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے پیدا کر لیا۔ تو اگر میں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہوں تو دوبارہ بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہوں۔ یہ دوبارہ زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے دلیل دی پہلی۔ دوسری دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ زمین جو ہے وہ بنجر ہوتی ہے، بالکل خشک ہوتی ہے، کوئی چیز اس پہ اگتی نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتے ہیں آسمانوں سے اس پہ بارش برستی ہے تو وہ زمین جو ہے تر و تازہ ہو جاتی ہے، پھول جاتی ہے۔ پھر جو اس میں کوئی بیج پڑا ہوتا ہے، کوئی دانہ پڑا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، وہ سارا نباتات کی شکل میں اگ آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں۔ جب انسان کا وجود نہیں تھا اس کو پیدا کر دیا۔ زمین جو ہے بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، پانی برسا کے اس کو زندہ کر دیتا ہوں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے جو مراحل اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ حقیر پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس سے بوٹی بنتی ہے، پھر اس سے شکل بنتی ہے، پھر اس کی پیدائش ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں، اور پھر اسی طرح زمین کا تر و تازہ ہو جانا اور بنجر زمین کا جو چیزیں ہیں ان کو نباتات کو اگا دینا، یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ بأن اللہ هو الحق، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں۔ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہو اور ویسی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ جتنی باتیں فرماتے ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، کہ یہ جو چیزیں ہیں جو مثالیں دی ہیں دونوں، خشک زمین کا، بنجر زمین کا، دوبارہ اس کو خوشحال کر دینا، اچھا بنا دینا، اور پھر انسان کی پیدائش کے جتنے بھی مراحل ہیں ان ساری چیزوں کے ویسے تو انسان دیکھتا ہے تو انسان ان کے اسباب تلاش کرتا ہے۔ اچھا یہ زمین جو تھی وہ پہلے خشک تھی، بنجر تھی، بس بارش برسی اس پہ تو ہری بھری ہو گئی، کھیتیاں ہو گئیں اس میں، تو وہ اللہ فرماتے ہیں کہ بارش کون برساتا ہے، اس کو ہرا بھرا کون کرتا ہے، اس بیج کو کون اگاتا ہے۔ اسی طرح اسباب تو انسان کے سامنے ہوتے ہیں کہ مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے اور دونوں کچھ وقت گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ ہوتا ہے، تو پھر ایک قانون ہے، قاعدہ ہے کہ اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اسباب تو بالکل ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسباب ہے یہ بناتا کون ہے؟ کبھی یہ تم نے سوچا کہ یہ جو حقیر گندا پانی جو ہے یہ قطرہ تم عورت کے لہم میں ٹپکاتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس کے بعد پھر اس کی تخلیق جو ہے وہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اس کو بینا بنانا یا نابینا بنانا، اس کو صحت مند بنانا یا اس کو ناقص بنانا یا اس کو سالم بنانا، یہ سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اسباب ہم بناتے ہیں ان چیزوں کے لیے، ہرا بھرا کرنے کے لیے زمین کو اسباب بنا دیتے ہیں ہم، لیکن وہ اسباب پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو عامل حقیقی ہے وہ تو اللہ کی ذات ہی ہے۔ بأن اللہ هو الحق، اللہ ہی حقیقی عامل ہے اس میں۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور جس طرح یہ جو مثالیں ہم نے تمہارے سامنے رکھی ہیں انسان کی پیدائش کی اور بنجر زمین کو ہرا بھرا کرنے کی، بالکل ایسے ہی انہ یحیی الموتیٰ،
وہ مردوں کو زندہ کرے گا قیامت کے دن جب چاہے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یہ پکی بات ہے کہ قیامت تو آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ جو بھی قبروں میں دفن ہیں ان کو اٹھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا کہ یہ مثالیں جو میں نے دی ہیں، یہ مثال جو ہے اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ کام اللہ کر لیتا ہے اسی طرح مردوں کو بھی اللہ زندہ کر لے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر تاکید فرما دی کہ کسی شک میں نہ رہنا، قیامت تو ضرور آ کے رہے گی، اور جو قبروں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے رہیں گے، اٹھائیں گے ان کو۔ اب بات یہ ہے کہ کفار مکہ جو تھے ان کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی اللہ تعالیٰ سچ فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی بتا دیں دوبارہ پیدا ہونے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ اے ابراہیم تم کیا ایمان نہیں لائے؟ تو ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میں ایمان تو لایا ہوں، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ ذرا مجھے پتہ تو چلے کہ کیسے ہوگا۔ یہ تجسس ہوتا ہے نا انسان کے دل میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اچھا 4 پرندے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اور پھر ان کے 4 ٹکڑے کرنا، اور 4 پہاڑوں پہ الگ الگ ٹکڑے رکھ دو۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ان کو آواز دینا، جس طرح تم نے پہلے ان کو مانوس کیا تھا اپنی طرف، اسی طرح ان کو آواز دینا، یا تینک سایہ، تو وہ بھاگتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے، اللہ دوبارہ ان کو زندہ کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی دے دی قرآن مجید میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ ہونے کی کیفیت دریافت کی، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں دکھا دیا کہ ہم اس طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم اسی طرح جو قبروں میں پڑے ہیں ان کو زندہ کریں گے۔ اور قبروں سے مراد صرف یہی نہیں کہ جو مٹی قبر ہے، بلکہ جن کو راکھ بنا کے سمندر میں اڑا دیا گیا، وہ سمندر ان کی قبر ہے۔ اگر کسی آدمی کو کسی جانور نے کھا لیا تو وہ جانور اس کی قبر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کے میت کو زمین میں دفن کیا جائے اور وہی اس کی قبر ہو جس سے وہ قیامت کے دن اٹھے گا۔ اگر کسی آدمی کی موت جو ہے سمندر میں واقع ہوئی ہے، اس کی میت سمندر میں چلی گئی، تو وہ سمندر اس کی قبر ہے۔ جو آدمی جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر لیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی بڑا اہتمام نہیں کرنا پڑے گا۔ کوئی عمارت تعمیر کرنی ہے، کوئی شہر بسانا ہے، یا کسی عمارت کو گرانا ہے، تو اس کے لیے بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اچھا یہ اس کے لیے میٹیریل لاؤ، انجینئر لاؤ، مزدور لاؤ، فلاں کرو فلاں کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یہ ایک لمحے کی بات ہوگی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، بس ایک وہ جو سور کی آواز ہوگی، بس اسی ایک آواز پہ ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور پھر ہمارے بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک ڈانٹ ہوگی، وہ سور جو ہے بڑی سخت آواز ہوگی، اس لیے فرمایا کہ بس ایک ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ کھلے میدان میں
آ کے موجود ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی بڑا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. بس جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جب وقت آ جائے گا قیامت کا، تو بس ایک ڈانٹ ہوگی یا ایک آواز ہوگی، اسی آواز پہ ساری مخلوق اٹھ کھڑی ہوگی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ انسانوں کے اٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی. انسان جو ہیں وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے. کچھ لوگ جو ہیں وہ خوش باش اٹھیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا پہلے سے عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھانا ہے، اور ان کے چہرے جو ہیں تر و تازہ ہوں گے، راضی ہوں گے، خوش ہوں گے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے چہروں پہ سیاہی ہوگی اور مایوسی ہوگی اور ذلت اور حسرت ہوگی، اس لیے کہ ان کا یہ گمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا. یہ اصل میں جو عقیدہ ہے پیدا نہ کرنے کا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے کریں گے، یہ کیسے ممکن ہوگا. اتنی مخلوق ہے، اربوں انسان ہے، کھربوں انسان ہے، اور یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ آسمان ہے، یہ سارے کیسے سارا نظام ترم برم ہو جائے گا، اللہ دوبارہ کیسے پیدا کریں گے. اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا انکار جو ہے، یا اس اللہ کی قدرت میں شک جو ہے، یہ انسان کو برباد اور ہلاک کر دینے والا ہے. قریش کے دو آدمی تھے حرم شریف میں بیت اللہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے، آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے، اور باتیں یہی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں کہ کیا جو باتیں ہم کرتے ہیں آپس میں، اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں سنتے ہیں. ایک آدمی نے یہ بات کہی، دوسرے نے جواب میں یہ بات کہی کہ جو ہم اونچی باتیں کرتے ہیں وہ تو اللہ سنتے ہیں، لیکن جو ہم آہستہ باتیں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ آیتیں نازل فرما دیں کہ یہ جو تمہارا گمان تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اونچی آواز تو اللہ سن لیتا ہے، نیچی آواز اللہ نہیں سنتا، فرمایا کہ یہ جو تمہارا گمان تھا اپنے رب کے بارے میں، ارداکم، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، فرمایا کہ انہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ ویسا ہوگا، اس کے بارے میں قطعاً کوئی شک والی بات نہیں ہے، کوئی شک نہ کرے اس بارے میں. اور دوسری وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ انسان جو قیامت کا انکار کرتا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرتا ہے. اور دوسری وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، فرمایا کہ انسان جو ہے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا کوئی حساب لے، اس کو کوئی روکے ٹوکے، یا اسے کوئی یہ پوچھے کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا، تم نے یہ فلاں کی حق تلفی کیوں کی، فلاں کا مال تم نے کیوں کھایا، فلاں کا حق تم نے کیوں غصب کیا. یہ انسان چاہتا نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتا ہے لیفجر اماما، کہ بس میں بے نتھے بیل کی طرح پھرتا رہوں، مجھے کوئی کچھ نہ پوچھے، مجھے کوئی میرا محاسبہ نہ کرے، مجھے کوئی کیوں نہ کہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وجہ ایک کہ بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا حساب کتاب لیا جائے، اس سے پوچھ گچھ کی جائے. یا قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، فاسق اور فاجر، کافر اور مشرک، ان کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں، تو وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوتا کتابیا ولم ادر ما حسابیا، کہ ہائے افسوس مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا، ولم ادر ما حسابیا، اور مجھے آج یہ نہ جتلایا جاتا، نہ بتایا جاتا کہ میں نے کتنے ظلم کیے ہیں، میں نے کس کس کا حق مارا ہے.
اور کس کس کو میں نے اذیت پہنچائی ہے، کس کس کو میں نے تکلیف دی ہے، یا میں نے اسلام کا راستہ کیوں روکا تھا، بس میں جو کچھ کرتا رہا، مجھے کوئی نہ کوئی لم مادر ما حساب یا آئے ہائے افسوس، میں یہ حساب نہ دیا جاتا، یہ حساب نہ پوچھا جاتا مجھ سے، اور یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، یہ ساری باتیں مجھے آج نہ بتائی جاتی کہ میں نے کون کون سے ظلم کیے ہیں لوگوں پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی قیامت کا انکار کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ محاسبہ پسند نہیں کرتا، لیفجر امامہ، اور یہ چاہتا ہے کہ میں بے لگام بن کے آئندہ بھی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتا رہوں اور کسی بات کا پابند نہ کرے مجھے کوئی۔ اور پھر یہ بھی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ جو ہیں اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ اگر کوئی حاجی حج کے دوران فوت ہو گیا، اس نے احرام پہنا ہوا تھا، تو وہ قبر سے احرام پہنے ہی اٹھے گا اور وہ تلبیہ اس کی زبان پہ ہوگا، اس لیے کہ وہ اسی حالت میں فوت ہوا تھا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں واقعی شہید ہوا ہے وہ اس طرح اٹھے گا کہ اس کے جسم سے تازہ خون بہہ رہا ہوگا، مطلب یہ کہ جس حالت میں فوت ہوا اسی حالت میں وہ بندہ قیامت کے دن اٹھے گا۔ اگر کوئی آدمی سجدے کی حالت میں فوت ہوا ہے تو وہ قیامت کے دن سجدے کی حالت میں اٹھے گا۔ کوئی آدمی تلاوت کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا ہے تو وہ تلاوت کرتا ہوا اپنی قبر سے اٹھے گا۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہوا، کوئی ظلم کرتا ہوا یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا اس دنیا سے گیا ہے تو وہ اسی حالت میں اٹھے گا۔ گانا بجانا سنتا ہوا دفع ہوا ہے یا موت آئی ہے اس کو، تو اسی حالت میں وہ اٹھے گا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کیا کر کے آیا ہے، وہ کیا کچھ اب اس کے آگے ہونے والا ہے۔ اور آگے پھر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں یا قیامت کے آنے میں شک کرنے والے ہیں، ان کا ذکر دوبارہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ قیامت نہیں آنی۔ قیامت آنے کے عقلی دلائل بھی موجود ہیں، نقلی دلائل بھی موجود ہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے آخرت کی بات کی اور آخرت کے بارے میں آگاہ کیا لوگوں کو کہ آخرت آنے والی ہے۔ زبور میں بھی، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، ساری کتابوں میں جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور پھر عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قیامت آنی چاہیے۔ ایک آدمی نے ہزارہ آدمیوں کو گمراہ کر دیا، ان کو اللہ کے رسول کی نافرمانی پہ لگا دیا، اللہ کے رسول کا باغی بنا دیا، اور اس دنیا میں تو اس کو کوئی سزا نہیں ملی۔ جن لوگوں کو اس نے گمراہ کیا، یا ایک آدمی نے ظلم کیا، 10 آدمیوں کو قتل کر دیا، 100 آدمیوں کو قتل کر دیا، لاکھوں آدمیوں کو قتل کر دیا، اور اس کا اس دنیا میں اگر کوئی حساب نہیں ہوا یا اس کو کوئی سزا نہیں ملی تو اس کو کہیں نہ کہیں تو سزا اس کی ملنی چاہیے جو جرم کیے اس نے۔ اس لیے عقلی دلائل تو بہت ہیں قیامت کے آنے کے لیے کہ قیامت آنی چاہیے، اور نقلی دلائل بھی موجود ہیں، تمام الہامی کتابوں میں اس کی خبر دی گئی ہے۔ اب اللہ آگے یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہ، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے، جھگڑا کرتا ہے کہ نہیں اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ کے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کی جلال ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کے بارے میں بہت سی گستاخیاں اور بہت سے غلط اور گمراہ عقائد آج بھی لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ اچھا، یہ غوث جو ہے وہ زمین آسمان کو تھامے ہوئے ہے، اگر غوث آسمان زمین کو نہ تھامے تو یہ گر پڑیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کتنی اس میں گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کتنی یہ بے عقلی کی بات ہے کہ غوث تو بہرحال جو بھی تھا وہ پیدا ہوا ہے اس دنیا میں،
جب غوث پیدا نہیں ہوا تھا تو پھر اس زمین و آسمان کو کس نے سانپ رکھا تھا؟ جب ابدال نہیں تھے تو دنیا کا نظام کون چلا رہا تھا؟ اچھا، اس دنیا کے 4 کونوں میں ابدال ہوتے ہیں، مشرق میں بھی، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اور وہ دنیا کا نظام چلاتے ہیں، دنیا کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ جب یہ ابدال نہیں تھے، یہ سارا اللہ کی قدرت کا انکار ہے کہ اللہ اکیلا تو یہ سارے کام نہیں کر سکتا، اللہ کے کچھ معاون ہونے چاہیے، اللہ کے کچھ مددگار ہونا چاہیے۔ اللہ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، حمد ہے اس اللہ کے لیے۔ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل فکبرہ تکبیرا، کہ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے کہ مددگار بنائے، اللہ کمزور نہیں ہے کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے، زمین و آسمان کو تھامنے کے لیے کوئی مددگار بنائے۔ کبر و تکبیر، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی قدر کرو اس طرح جس طرح تکبیر بیان کرنے کا حق ہے۔ لیکن اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے۔ علم سے مراد یہ ہے کہ ان کا کوئی ذاتی مشاہدہ نہیں ہے، کسی غوث کو کسی آسمان کے نیچے کھڑے ہوئے یا اس کو سہارا دیتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے کہ وہ یہ کہے جی میں نے دیکھا تھا کہ وہ فلاں غوث جو ہے اس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے آسمان کو، یا زمین کو تھامے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، ذاتی اس کا علم اس کے بارے میں نہیں ہے، لیکن بس ایسے گمان کرتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے بغیر علم کے۔ ولا ہدن، یہاں ہدن سے مراد بھی دلیل ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ولا کتاب منیر، اور نہ ہی کوئی الہامی کتاب ہے اس کے پاس جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی، اللہ تعالیٰ کو مددگاروں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو قیامت لانے کے لیے فرشتوں کی ضرورت ہے یا محتاج ہے اللہ تعالیٰ ان کا۔ ایسی کوئی کتاب، کسی کتاب میں بھی یہ بات نہیں لکھی، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو جھگڑا کرنے والا ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ دلیل ہے، نہ کوئی الہامی کتاب ہے، تو پھر آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کس وجہ سے یا کس بنیاد پہ کر رہا ہے جھگڑا؟ اللہ فرماتے ہیں ثانی عطفہ، وہ پہلو کو پلٹتا ہے، الٹتا ہے تکبر کی وجہ سے۔ تکبر ہے اس میں، تکبر یہی ہے کہ جب حق بات انسان کے سامنے آ جائے تو انسان حق بات قبول نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے یہ بات کہی، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر۔ اب یہ اتنی بڑی دلیل تھی کہ ایک احمق سے احمق آدمی بھی یہ سوچ سکتا ہے، یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ یہ کام تو کسی آدمی یہ کرنے والا نہیں، یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ ہے تکبر کہ ایسی دلیل سامنے آ جانے کے باوجود انسان اس دلیل کو تسلیم نہ کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو آدمی ضد کریں، ہٹ درمی کریں اور حق بات سامنے آنے کے باوجود اس کو نہ مانے تکبر کی وجہ سے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی لیضل عن سبیل اللہ، لوگوں دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اللہ کی راہ سے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، خود بھی جھگڑا کرتا ہے اللہ کی صفات اور اللہ کی قدرت کے بارے میں، خود بھی جھگڑا کرتا ہے، خود بھی شک کرتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو بھی شک میں ڈالتا ہے۔
بیچارے بھولے بھائے لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، جاہل لوگ ہوتے ہیں، ہاں وہ تو فوراً عقلی دلیلیں ہیں نا، یہ عقل کی باتیں ہیں، عقل تو فوراً انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ ہاں جی ایک اللہ کی ذات ہے اور پھر وہ ساری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے، تو اس کے ساتھ غوث بھی ہونے چاہیے، ابدال بھی ہونے چاہیے، نقیب بھی ہونے چاہیے، فلاں بھی ہونا چاہیے، فلاں بھی ہونا چاہیے، جو سارے نظام کو چلانے والے ہوں۔ تو گمراہ لوگ جو ہیں وہ بڑی جلدی گمراہ ہوتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، دنیا میں بھی ہم ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھائیں گے ایسے لوگوں کو، اور قیامت کے دن بھی ان کو جلنے کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمیوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہوگی، اور قیامت کے دن ان کو آگ کا مزہ چکھایا جائے گا۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کی قسمت میں دنیا کی ذلت اور رسوائی میں نے لکھی ہے اور آخرت میں جہنم کا عذاب بتا رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی، جو کچھ تم نے آج بو رہے ہو وہی کاٹو گے، اس لیے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری حجتیں پوری کر دیں گے، کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکے گا کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے۔ یہ جو دنیا کی عدالتیں فیصلے کرتی ہیں نا، اس میں تو یہی بات ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے، کبھی فیصلہ صحیح بھی ہوتا ہے، کبھی غلط بھی ہوتا ہے۔ انسان ہے، انسان کو غیب کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تو یہ بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ساری حجتیں پوری کریں گے قیامت کے دن کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ نہیں سکے گا کہ یا اللہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے ہر بندے کے بارے میں، جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، روز اول سے لے کر روز آخر تک جتنی بھی مخلوق ہوگی، جنات ہیں، انسان ہیں، سارے کے سارے، ہر ایک کی زندگی کا پیدائش سے لے کر موت تک کا جتنے بھی معاملات ہیں، نیکی ہے، بدی ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس پہ ایمان جو نہیں لائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پہ ایمان لانا یہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے بارے میں شروع سے لے کر آخر تک ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم میں ہے۔ اس ذاتی علم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے نامہ اعمال بھی تیار کروا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک دلیل ہوگی قیامت کے دن انسان کے سامنے، اور انسان کے سامنے جب وہ نامہ اعمال رکھا جائے گا تو اس کو سارے اپنے کرتوتیں یاد آ جائیں گی، سارے اعمال یاد آ جائیں گے، سارے گناہ اور نیکیاں یاد آ جائیں گی۔ وہ نامہ اعمال بھی ایسا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی، جو کچھ انسان نے کیا ہوگا وہ سب کچھ اس میں لکھا جائے، وہی اس میں لکھا جائے گا۔ یہ نامہ اعمال بھی حجت ہوگی انسان کے لیے۔ اور پھر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ زمین جو ہے یہ بھی گواہی دے گی انسان کے بارے میں، جو اس نے گناہ کیے چار دیواری کے اندر ہوتے ہوئے، کسی کمرے میں بند ہو کے، یا کھلے عام کیے، جہاں کہیں کیے، فرمایا کہ یہ زمین جو ہے اس کے اعمال کے بارے میں گواہی دے گی کہ اس نے یہ نیک عمل کیا تھا یا برا عمل کیا تھا۔ یہ زمین کی گواہی بھی حجت ہوگی قیامت کے دن، انسان اس کا بھی انکار نہیں کر سکے گا۔ جس طرح آج کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، آدمی کہتا ہے نہیں جی مجھے تو پتہ نہیں یہ فائن کیوں آ گیا، یہ کہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا مجھے یاد نہیں رہا، تو وہ پھر مرور والے جو ہیں وہ باقاعدہ اس کو تصویر بھیج دیتے ہیں کہ فلاں اشارے پہ
یا فلاں روڈ پہ یا فلاں جگہ پہ یہ تم نے ایکسیڈنٹ کیا یا اشارہ کراس کیا، فلاں دن تھا، یہ فلاں ٹائم تھا، پھر انسان کو یاد آتا او ہو ہاں جی ہاں واقعی یہ تو ہوا تھا ایسا، میں اس روڈ سے گزرا تھا یا میں نے اشارہ کراس کیا تھا۔ وہ جو گواہی ہے یہ بالکل زمین کی گواہی ویسی ہی ہوگی قیامت کے دن۔ جس جس زمین پہ جو جو قدم رکھا انسان نے اور جو عمل کیا، زمین وہ گواہی دے گی۔ یہ دوسری حجت ہوگی نامہ اعمال کے علاوہ۔ اور پھر ایک اور گواہی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالی قرآن نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہم مجرموں کے منہ پہ مور لگا دیں گے، اور پھر مجرم کے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ ہاتھ جو ہے وہ گواہی دے گا کہ میں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے اس نے اپنے باپ کو مارا تھا، اپنی ماں کو مارا تھا، یا اپنے فلاں عزیز کو مارا تھا، یا فلاں مسکین اور محتاج کو اس نے مارا تھا۔ ہاتھ خود گواہی دے گا، اور یہ قدم جو ہیں یہ خود گواہی دیں گے کہ یہ چل کے فلاں جگہ پہ گیا تھا، فلاں ظلم کیا اس نے، فلاں بدماشی کی اس نے۔ اور اسی طرح زبان یہ گواہی دے گی کہ اس نے یہ گالی گلوچ کیا تھا، یہ غیبت کی تھی، یہ بد زبانی کی تھی، فلاں کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، یہ اس کو بدتمیزی کی تھی۔ جو کچھ بھی انسان کی آنکھیں گواہی دیں گی کہ یہ کچھ دیکھا ہے اس نے، انسان کے کان گواہی دیں گے کہ ہاں یہ سب کچھ سنا ہے اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بار بار قرآن مجید میں انسان کے اعضاء کا نام لے کے جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیل ما تشکرون، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کے نام لیے ہیں، یہ کیوں لیے ہیں کہ خبردار رہو ان سے، یہی تمہارے اعضاء قیامت کے دن گواہی دینے والے ہیں۔ یہ تیسری گواہی ہوگی، اور انسان انکار نہیں کر سکے گا جو کچھ ہاتھوں نے کیا۔ اور انسان قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کے اعضاء گواہی دیں گے تو انسان ملامت کرے گا اپنے اعضاء کو، ہاتھوں کو ملامت کرے گا، پاؤں کو ملامت کرے گا، آنکھوں کو ملامت کرے گا، کانوں کو ملامت کرے گا کہ بدبختو میں نے تمہیں آگ سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا اللہ کے سامنے، اب تم نے ہی میرے خلاف جو گواہی دے دی ہے۔ تو یہ اعضاء کو اللہ تعالیٰ زبان دیں گے، اور یہ اعضاء کہیں گے کہ جس اللہ تعالیٰ نے زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی اسی اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، لہٰذا ہم نے گواہی دی ہے اللہ کے حکم پہ۔ انسان کچھ کہہ نہیں سکے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا یوم لا ینطقون، ہم ایسی گواہیاں لے آئیں گے اور ایسا ہم سارے حجتیں پوری کر دیں گے، لا ینطقون، کہ کوئی آدمی کلام نہیں کر سکے گا، کسی آدمی میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ نہیں یہ تو مجھ پہ ظلم کیا گیا، میں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، مجھے ایسے زبردستی سزا دی جا رہی ہے۔ یوم لا ینطقون، بولنے کی ضرورت نہیں ہو سکے گی، نہیں ہوگی کسی کی۔ اس لیے یہ ساری گواہیاں جو ہیں، اس لیے اللہ نے انتظام کیا ان گواہیوں کا کہ قیامت کے دن کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے۔ اس لیے ایک جگہ پہ نہیں، بار بار اللہ یہ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ قیامت کے دن ظلم نہیں کرے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ، آگے پھر یہ تو اللہ تعالیٰ نے باتیں ارشاد فرمائیں کافروں کے بارے میں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا حال بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ہر طرح کے جو طبقے کے لوگ ہیں ان کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی سورہ حج کے ابتدا میں۔ آگے اہل ایمان کا ذکر بھی آ رہا ہے، لیکن اہل ایمان کے علاوہ اور کافروں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو بڑا خطرناک ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی مغضوب، جس کو بدترین سزا ملنے والی ہے جہنم، جو اپنے آپ کو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم بھی نماز روزہ کرتے ہیں، لیکن ان کا جو لگاؤ ہے، جو ان کی آس اور امید ہے، اور جو ان کو اچھی چیزیں لگتی ہیں وہ ہیں کافروں کی۔ کافروں کے ملک اچھے لگتے ہیں، کافروں کا کلچر اچھا لگتا ہے، کافروں کا نظام اچھا لگتا ہے، کافروں کے قانون اچھے لگتے ہیں، اور دن رات تعریفیں کرتے ہیں کافروں کی۔ اچھا جی وہ تو اپنے ملک کی اتنی خدمت کرتے ہیں،
انہوں نے تو زندگی بڑی سادہ گزاری ہے، انہوں نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا، اچھا وہ تو جہنم میں جائیں گے، اور ہم جو اتنے کرپٹ ہیں، اتنے چور ہیں، اتنے فلاں کرتے ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ جو لوگ ہیں ان کو بھی بار بار ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا، کہ جو کافروں سے محبت کرنے والے، کافروں کے کلچر سے، ان کے نظام سے، ان کے تہواروں سے، ان کی عادات اور اطوار سے، اور یہ ہے تو ساری دنیا کا دھوکہ، جو اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت اور مال دولت ان کو دنیا میں دے رکھا ہے، یہ سارا اس کا دھوکہ اور فریب ہے، اور منافق وہی ہے جو اس دھوکے اور فریب میں آ جاتا ہے کہ کافر اچھے ہیں مسلمانوں سے، اور ان کا شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا قرآن کی ابتدا میں ہی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان دوسرے لوگ لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو جواب میں کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح کا ایمان بیوقوف لائے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں سہر لیں۔ ہمیں تو دنیا کا مال چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، دنیا کا عیش چاہیے، دنیا کا آرام چاہیے، اور وہ جب تک کافروں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھیں گے تب تک کیسے حاصل ہوگا؟ اس گروہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، یعبد اللہ، اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ساری باتیں اللہ نے، یہ بس آئینہ ہے قرآن جی، اپنے آگے پیچھے لوگوں کو دیکھ لیں، سارے لوگ نظر آ جائیں گے، قیامت کا انکار کرنے والے اور قیامت کے آنے میں شک کرنے والے وہ بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، اور وہ بھی نظر آ جائیں گے یعبد اللہ، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نام کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یعبد اللہ، لیکن کرتے کیسے ہیں؟ علی حرف، کنارے کنارے پہ رہتے ہیں، اپنا جو دنیاوی مفاد ہے وہ پیش نظر رکھتے ہیں، علی حرف، دنیاوی جو مفاد ہیں، اگر تو اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی تکلیف اور مصیبت نظر آئی تو بس ذرا تھوڑا سا کھسک کے ادھر ہو گیا، نہیں جی نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، یہ تو ایسی مسلمانوں نے مصیبت ڈال رکھی ہے، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ساری دنیا سے انہوں نے مقابلہ سہر رکھا ہے، اور ساری دنیا کا مقابلہ کر، یہ تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ہی بتا دی تھی، جس دن مدینہ کے لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے تھے، اس دن ہی بتا دی تھی کہ یہ کلمہ تو ایسا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ لو گے ساری دنیا کی تلواروں سے ٹکر لینی پڑے گی، برطانیہ بھی، فرانس بھی، جرمنی بھی، سویڈن بھی، وہ بھی، امریکہ بھی، انگلینڈ بھی اور کینیڈا بھی، ساری دنیا کی تلواروں سے ٹکر لینی پڑے گی، نہیں چھوڑیں گے تمہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ بھی ہے جو بس کنارے پہ رہتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے، کنارے پہ رہتے ہوئے نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اگر ضرورت پڑی مجھے تو میں بس ایسے چپکے سے کھسک جاؤں گا اس طرف، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، یہ تو بس ایسے ہی ہم نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر تو اس کو مال دولت ملتا ہے ایمان لانے کے بعد، کنارے کنارے پہ بندگی کرنے کے بعد، اگر تو اس کو خیر اور بھلائی حاصل ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس وہ بڑا خوش باش رہتا ہے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کافر دھمکی دینے لگیں اور کافر دباؤ ڈالنا چاہیں، انقلب علی وجہہ، اللہ فرماتے ہیں کہ فوراً پلٹ جاتا ہے، پھر وہ کافروں کے ساتھ مل جاتا ہے، ان کا اطاعت گزار، ان کا فرما بردار اور ان کی خوشنودی کے لیے سارے کام کار گزرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ، یہ تو دنیا کا بھی خسارہ ہے، آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ دنیا کا خسارہ اس اعتبار سے کافروں کو جتنا مرضی خوش کریں، کوشش کریں،
اللہ نے فرما دیا کہ وہ تم سے خوش نہیں ہو جب تک تم ان کے دین میں داخل ہو جاؤ. جو مرضی کرو، جیسے مرضی اپنے قانون بنا لو، اللہ تعالیٰ معاف کرے. بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اچھا جی 18 سال سے پہلے کوئی آدمی کوئی جو ہے پاکستان میں بچہ اپنا دین بدلنا چاہے تو اس پہ پابندی ہوگی، دین نہیں بدل سکے گا. جب وہ 18 سال کا ہو جائے گا تو پھر اس کو درخواست دینی پڑے گی اپنا دین بدل کے لیے مجسٹریٹ کے پاس جا کے، اور پھر وہ مجسٹریٹ جو ہے وہ 20-21 دن کے لیے اس کو علیحدہ کسی تنہائی میں رکھے گا. وہاں پہ اس کو لٹریچر مہیا کیا جائے گا اور پھر اس کو انٹرویو وغیرہ ہوگا اس کا، اور اسے پوچھ گچھ کی جائے گی. اور اگر اس نے اپنی رضامندی سے کہہ دیا کہ ہاں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں بغیر دباؤ کے تو پھر ہوگا. ورنہ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے فلاں نے کہا ہے کہ اسلام قبول کر لو، فلاں نے مجھے تبلیغ کی ہے، فلاں کہتا ہے، تو اس کو 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے یا یہود و نصارہ کو خوش کرنے والی بات ہے؟ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ فرمائی لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. لہو فی الدنیا خزی، رسوائی اور ذلت ہے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں. ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق. یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب کیا کریں، ایک رونا اور پیٹنا ہے. کوئی سننے والا، وہ جو پیغمبر کی یہی کہتے تھے جب وہ بستیاں ہلاک ہو جاتی تھیں تو پیغمبروں نے بھی بستیوں پہ جا کے یہی بات کہی، کیف آسا علی القوم الکافرین. اب جنہوں نے میری بات نہیں مانی میں افسوس کیسے کروں، تمہارے مقدر میں ہی یہ تھا، تمہارا علاج ہی یہ تھا، اللہ تمہیں تباہ اور برباد کر دے. تم نے بات مانی نہیں مولویوں کی. کیسے کیسے ظلم ہے. 18 سال سے پہلے کوئی شادی نہیں کر سکتا، زنا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. زنا کر سکتا ہے، بدکاری کر سکتا ہے، لیکن شادی نہیں کر سکتا 18 سال سے پہلے. اگر کوئی باہر جا کے گرل فرینڈ بنا لے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن گھر میں اپنی بیوی کے سامنے دوسری شادی کا ذکر کرے گا تو وہ مجرم ہوگا. یہ ہے اسلام کا راستہ روکنا، کافروں کو خوش کرنا. اللہ تعالیٰ نے ساری اور وہ کچھ ہو رہا ہے جو اللہ نے بتایا نا، میں تمہیں ذلیل و رسوا کروں گا دنیا میں، وہ ذلت و رسوائی ہو رہی ہے. ایک تھپڑ مارتا ہے، پھر دوسرا مارتا ہے، اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے، پھر تیسرا مارتا ہے، پھر چوتھا مارتا ہے. تھپڑ کھا رہے ہیں مسلسل، جوتے کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہوش نہیں آتی. اس سے بڑی ذلت و رسوائی اور کیا ہے. ہم سے تو وہ بس شلوار قمیض پہنے اور پگڑ باندھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اچھے ہیں، جنہوں نے بھوکے رہ کے اور ہر طرح سے دنیا کا مقابلہ کر کے یہ بات اپنی منوا لی کہ ہم اپنے ملک کا نام جو ہے وہ امارت اسلامی رکھیں گے، جمہوریہ نہیں رکھیں گے. ہم سے تو وہ اچھے ہیں. جو اللہ کے دین کے لیے ڈٹتا ہے اور استقامت دکھاتا ہے، اللہ تو اسی کی مدد کرتا ہے. اور جو ایک ٹیلی فون پہ ڈھیر ہو جائے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس کی مدد کرے. اللہ فرماتے ہیں کہ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ. ذالک هو الخسران المبین. اور یہ کھلا کھلا خسارہ ہے، انسان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ وہ ایمان دے ہمیں جو جیسا ایمان اللہ چاہتے ہیں. ایسے نہ ہو کہ معمولی سی تکلیف آ جائے، معمولی سی بات ہو جائے تو ہم فوراً اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں. صحابہ کرام کی زندگیاں جو ہیں وہ یہی تو ہے کہ اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے وہ چھوڑ دیے، عائزہ و اقارب چھوڑنے پڑے وہ چھوڑ دیے، مار کھانی پڑی مار کھا لی، ساری جو زندگی جو ہے اپنے گھر بار سے نکلنا پڑا وہ سب کچھ کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے رسول کے لیے. ایمان تو وہ تھا. یہ ایمان ہے کہ جو کچھ بھی کافر کہیں وہ ساری باتیں مانتے جاؤ، اور ان کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے قانون بدل دو، ان کو خوش کرنے کے لیے فحاشی اور بے حیائی پھیلاؤ، اور جو جائز طریقے ہیں وہ راستے بند کر دو.
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.